وہی دنیا کے سارے کاموں کا یہی حال ہے، کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی آدمی اسباب جمع کر لے، وسائل جمع کر لے، لیکن کسی بھی سبب پر، کسی بھی وسیلے پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ تو صرف اللہ جل جلالہ کی ذات پر ہو سکتا ہے، اور کسی کا دنیا کے کسی کام پر، کسی وسیلے پر، کسی سبب پر کوئی بھروسہ نہیں۔ وہی چاہیں تو سبب میں تاثیر پیدا فرما دیں، وہی چاہیں تو اس سے تاثیر سلب فرما لیں، سب کچھ انہی کے قبضے میں ہے۔ اسی لیے یہ جو فرمایا گیا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لا حول ولا قوت کسی ایسے موقع پر پڑھا جاتا ہے جب کوئی غلط کام ہو جائے، یا جو ہے شیطان کا کوئی دھوکہ، شیطان بہکانے لگے وغیرہ وغیرہ، تو خیر ٹھیک ہے، وہ اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کلمہ جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا خزانہ ہے؟ کہ معنی اس کے یہ ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، کسی میں کوئی قدرت نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے ذریعے کوئی طاقت حاصل ہو۔ اگر کسی کو کسی کام پر قدرت ہوگی، یا کسی کام کی طاقت پیدا ہوگی، یا استطاعت ہوگی، یا توفیق ہوگی، تو وہ سوائے اللہ جل جلالہ کے کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادات و طاعات کی توفیق ہوتی ہے۔ عبادات و طاعات کی توفیق وہ ہوتی ہے اس کلمے کو کثرت سے پڑھنے سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی مجھے کوئی طاقت نہیں حاصل ہوگی، کسی چیز پر قدرت نہیں ہوگی، جو کچھ ہوگا، جو کچھ ملے گا وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ملے گا، اس کی طاقت، اس کی دی ہوئی طاقت سے ملے گا۔ یہ ہے ایک وہ کلمہ کہ جس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، کیونکہ ایک یہ کلمہ آدمی پڑھے اور اس کلمے کے ساتھ اس کے معنی پر بھی غور کرے تو اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے طاعات کی توفیق ہوگی، عبادات کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور وہ ہی در حقیقت جنت کا خزانہ ہے جو جنت انسان کو ملتا ہے۔ تو بھائی کوئی بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ابھی لاؤڈ اسپیکر ہے، ایک آلہ ہے، اس کے ذریعے فوائد حاصل ہوتے ہیں، آواز دور تک پہنچتی ہے، لیکن ٹھپ ہو جائے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آج کے لوگوں نے سبب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب پیدا فرمائے ہیں راحت کے، یعنی آرام کے، ان کا نام رکھ لیا ہے کہ بس وہ مل گئے تو راحت مل گئی، حالانکہ وہ اسباب ہیں، وہ بذات خود راحت نہیں، وہ راحت تو کسی اور دینے والے کی عطا ہے۔ یہ گھر میں کوٹھی بنا لو، بنگلہ بنا لو، کاریں لے لو، دنیا کے جتنے جدید ترین آلات ہیں وہ اپنے پاس رکھ لو، سب کر لو، سب کچھ کر لو،
لیکن اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے منظور نہیں ہے، راحت کا ملنا منظور نہیں، تو یہ سارے آلات، سارے اسباب، سارے وسائل بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ گھر بڑا شاندار ہے، کاروبار بڑا زبردست ہے، پیسوں کی بھی ریل پیل ہے، اسباب و وسائل بھی سارے اکٹھے ہیں، کاریں بڑی شاندار ہیں، دوسرا آدمی دیکھ کے رشک کرے کہ کتنی بڑی دولت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن اندر سے جھانک کر دیکھو تو زندگی جو ہے وہ درد سے بھری ہوئی ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اس واسطے کہ یہ اسباب تو حاصل ہیں، لیکن راحت کے اسباب تو حاصل ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان اسباب میں راحت پیدا نہیں فرمائی۔ تو جب تک ان کی طرف سے عطا نہ ہو، یہ محض اسباب سے راحت حاصل نہیں ہوا کرتی۔ اور اسی کا نام ہے برکت۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو مثلا گھر بنایا، بھائی اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، کسی کو گاڑی ملی، اللہ آپ کو برکت دے، کسی کا نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کیا معنی؟ کہ بظاہر تو یہ اسباب راحت حاصل ہو گئے ہیں، لیکن جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے برکت اس میں نہیں ڈالی جائے گی، اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ برکت دے، یہ مطلب ہوتا ہے برکت۔ تو کوئی بھی چیز جب تک اللہ جل جلالہ کی طرف سے اس کے اندر تاثیر نہ پیدا کی جائے، اس میں جب تک راحت عطا نہ کی جائے، کچھ بھی راحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، پیسہ خرچ کرنے سے نہیں ہوتی، مال و دولت اکٹھا کرنے سے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جھونپڑے میں زمین کے اوپر راحت عطا فرما دے، اور وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑے عالیشان محلات کی مسحریوں میں بھی راحت نہ ملے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ تو بھائی دنیا کی کسی بھی چیز پر نہ بھروسہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اوپر یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیشہ راحت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھاتے رہتے ہیں۔ میں اس پر کہہ رہا تھا کہ اب بیٹھے ہیں، نماز پڑھی ابھی، اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر ٹھیک، اعلان ہوا کہ بھائی بیان ہوگا، اس وقت ٹھیک، جب کرنے بیٹھے تو ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم نے بھروسے کیے ہوئے ہیں ان کی حالت یہ ہے۔ تو بھروسہ تو سوائے ایک ذات کے کسی اور پر نہیں، اسی سے مانگو، راحت مانگنی ہو تو اس سے مانگو، توفیق مانگنی ہو تو اس سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوچا تھا کہ رمضان مبارک میں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے کچھ ارشادات، ملفوظات پڑھ لیا کریں سب مل کر، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ بھی عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے حضرت والا کے ملفوظات کا، جو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مرتب فرمایا۔ تو وہ اس کے خالوہ کے کچھ ملفوظات جو حضرت نے انتخاب فرمائے ہیں، وہ حضرت کا بھی انتخاب بڑا اعلیٰ درجے کا ہے، تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے دو نسبتیں جمع ہو گئیں۔ حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ارشادات و ملفوظات ہیں، اور اس کے جمع کرنے والے، انتخاب فرمانے والے ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ہیں۔ تو دونوں کی نسبتیں الحمدللہ جمع ہیں، ہمارے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ اس میں سے میں نے جو حصہ نکالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع اور مفید بنائے،
وہ ہے ذکر اور اس کے متعلقات. اس کے بارے میں حضرت والا کے ارشادات. فرمایا ذکر دائم مقصود ہے جس کو جو کچھ ملا ذکر اللہ اور اتباع سنت سے ملا. نسبت مع اللہ ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے. ذکر رضا کے لیے ہونا چاہیے اور زیادہ کیفیات کے درپے نہ ہونا چاہیے. فاذکرونی اذکرکم ارشاد ہے. بس ذکر حق پر ثمرہ مقصود یہی ہے کہ وہ ہمارا ذکر کریں. رحمت و رضا سے حالات کے درپے ہونا، ہمارا ذکر کریں رحمت و رضا سے. حالات کے درپے ہونا خلاف شان طلب ہے، کیونکہ حالات کا طالب خدا کا طالب کہاں ہے. ذکر دائم یعنی یادداشت ہونا چاہیے. یہ بہت ہی مختصر لفظوں میں حضرت والا نے بہت سارے حقائق اس میں بیان فرمائے ہیں ذکر سے متعلق. ذکر اللہ جل جلالہ کا ذکر یہ وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو کثرت کے ساتھ. صرف ذکر ہی کا حکم نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ ذکر کا حکم. یہ ذکر کا لفظ جو ہے جب بولا جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ مولویوں نے ملاؤں نے یا صوفیوں نے گھڑ لیا ہے خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ کچھ صوفیوں نے نکال لیا، ورنہ کیا ضرورت ہے اس کی. بلکہ بعض لوگوں نے اس کے اوپر تنقید بھی کی ہے، مذاق بھی اللہ بچائے اڑایا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے بس ذکر کر رہا ہے تو یہ ذکر تنہا جو ہے یہ اللہ کا نام لے لینا جپ لینا اس سے کیا فائدہ. اللہ کے دین کو دنیا میں برپا کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو ہے صحیح کام، اور یہ جو بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے اس کا مذاق اڑایا ہے. بلکہ اللہ بچائے اقبال نے بھی ایک شعر میں ایسی بات کہی ہے کہ جس سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یا گوشہ صحراؤں میں تکبیر مسلسل یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. کہ یہ جو بیٹھ کے تسبیح کر لینا اور ذکر مناجات کر لینا یہ مذہب ملا کا یا جمادات و نباتات کا. یعنی قرآن شریف کہتا ہے نا کہ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو یہ تو جمادات بھی کر رہے ہیں یہ کام، نباتات بھی کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں. تو اگر یہ اور ملا جی جو ہیں بیٹھ کے وہ بھی گویا تسبیح یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل یا گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات. یعنی کام تو وہ ہے کہ وسعت افلاک میں اللہ اکبر کے نعرے لگا کر اور جہاد کیا جائے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے، وہ ہے کام
اور یہ جو گوشے محراب میں تسبیح و مناجات یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، یہ تو جمادات و نباتات بھی کرتے ہیں یہ کام. تو ملا جی اگر بیٹھ کے کر رہے ہیں تسبیح تو اس میں بھی جمادات و نباتات جیسی بات ہو گئی، وہ کوئی بات تو نہ ہوئی. لیکن یہ بات وہ بھول گئے کہ وہ جو وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل جو ہے جس کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی جب تک کہ بیٹھ کے گوشے محراب میں تسبیح و مناجات نہ ہو اس وقت تک وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل صحیح ہو ہی نہیں سکتی. کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر وہ جہاد فی سبیل اللہ کر لے گا اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھو کہ 13 سال اور کیا کام کیا سوائے گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات کے. 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی میں وہاں نہ جہاد ہے، نہ حکومت ہے، نہ سیاست ہے، نہ کوئی اور کام ہے. وہاں تو حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ. یہ تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، حمد کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کے ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی مار بھی رہا ہے تو جواب مت دو، ہاتھ مت اٹھاؤ. کوئی پیٹ رہا ہے تو پٹ جاؤ. یہ 13 سال مسلسل جب یہ گوشہ محراب میں تسبیح و مناجات ہو گئی، پھر ہوا وہ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل. کوئی شخص یہ چاہے کہ میں یہ پہلا مرحلہ سر کیے بغیر اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کی آلائشوں سے پاک کیے بغیر میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا اور جہاد کا جھنڈا بلند کر دوں گا، تو دھوکے میں ہے، وہ فریب میں ہے. وہ پھر جہاد وہ نہیں ہوگا جو اللہ کے لیے ہوتا ہے. وہ جہاد ہوگا اپنی شہرت طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مجاہد کہلوانے کے لیے، اپنی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے نگاہوں میں مقبول بننے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. وہ جہاد جس کی تمہید، جس کی بنیاد اللہ کے ذکر پر نہ اٹھی ہو، جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا. عام طور سے یہی ہوتا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا، اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اس میں للہیت نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی. پھر وہ اپنی ذات کی نمود کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ اپنی ذات کی تعریف حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، وہ لوگوں کے اندر اپنی شہرت اور مقبولیت پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوا. اس لیے جو نا آشنائے راز ہیں وہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ملا کا کام ہے اور یہ صوفیوں کا کام ہے، یہ جمادات و نباتات کا کام ہے. لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی چیز اخلاص کے ساتھ اللہ والی نہیں ہوا کرتی. اور تو اسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھ لیا لوگوں نے کہ یہ تو ان لوگوں نے ایجاد. ارے قرآن کریم بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور کثرت سے ذکر. کثرت صرف ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا، کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا. اور فرمایا اذکرونی اذکرکم. کیسے پیار سے فرمایا اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اور حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. جو شخص اپنے تنہائی میں ذکر کرے میرا تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کروں. ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ. جو کسی جماعت میں یعنی لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں
ایسی جماعت کے سامنے اس کا ذکر کروں گا جو اس کی جماعت سے بہتر ہو، یعنی ملائکہ کی۔ تو قرآن و حدیث ذکر کی فضیلت سے بڑے ہوئے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو مختلف لوگوں کو آپ نے مختلف حالات میں مختلف ضروریات کے تحت اس سوال کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ان صاحب کو جواب میں فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تو قرآن و حدیث تو یہ کہہ رہے ہیں، اور جو حضرات یہ کہیں کہ ہم اسلام کی فہم اور اسلام کی سمجھ آج ہم جو پیش کر رہے ہیں وہی مقبول ہونی چاہیے، وہ کہیں کہ ذکر کی کوئی اہمیت نہیں، اعوذ باللہ العلی العظیم، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ ذکر یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تو حکمتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ذکر کے بغیر انسان مسلمان نہیں بنتا، بلکہ اگر یہ کہوں تو وہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے بغیر انسان نہیں بنتا، کیونکہ صحیح معنی میں انسان وہی ہے جو ایمان لائے ہوئے ہو اللہ جل جلالہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر۔ جب تک ایمان نہ ہو انسان نہیں بنتا۔ ذکر کے بغیر آدمی نہیں بنتا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ غور کرو تو جتنے جرائم، جتنے گناہ اس دنیا میں سرزد ہوتے ہیں، ان سب کی وجہ، بنیادی وجہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا ہے۔ آپ تصور کرو کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جس وقت بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ جل جلالہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوتا، خیال ہوتا، تو گناہ کا ارتکاب نہ کرتا۔ اگر خیال ہوتا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اپنے اس عمل کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر دینا ہے، تو وہ گناہ کبھی بھی ارتکاب گناہ کا نہ کرتا۔ گناہ پیدا ہی ہوتا ہے غفلت سے۔ ذکر کی ضد ہے غفلت۔ ذکر تو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور اس کی ضد ہے غفلت، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان دل میں نہ ہونا، یہ غفلت ہے۔ تو سارے گناہوں کی، معصیتوں کی، ناانصافیوں کی، مظالم کی بنیاد اگر دیکھو تو وہ غفلت ہے، اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ یہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، یعنی جس وقت میں زنا کر رہے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کر رہا ہے، اس وقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کلامی اعتبار سے پتہ نہیں کیا کیا مطلب نکال لیے لوگوں نے، خوارج نے، معتزلہ نے، وغیرہ وغیرہ۔ سیدھی سی بات اس کی یہ ہے کہ مومن نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس وقت اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان اس کے دل سے نکلا ہوا ہے،
اللہ تعالیٰ کے اوپر جس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر آن ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہو، یہ اس وقت اس کے اندر موجود نہیں جس وقت یہ ہوگا۔ تو ذکر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان پیدا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے، اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کو معصیتوں سے، گناہوں سے، منکرات سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے، چلی آ رہی ہے، اس لیے حکم دیا گیا ہے، ورنہ اللہ میاں کو کوئی ضرورت ہے ہمارے ذکر کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت ہے؟ کوئی مزہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم سے ہمارے ذکر سے اس کو کوئی لطف آتا ہو، کوئی لذت ہوتی ہو، کوئی راحت ملتی ہو؟ ارے وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ نہ ہمارے ذکر کی محتاج ہے، نہ ہماری عبادت کی محتاج ہے۔ ساری دنیا مل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھ لے، اس کی عظمت و جلال میں حبہ برابر کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج ہے۔ لہذا ذکر اس لیے تو نہیں کروا رہے کہ اللہ تعالیٰ کو مزہ آئے گا ذکر کرنے، اس لیے کروا رہے ہیں کہ تمہارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بیٹھے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے، غفلت سے تم نکلو، اور تمہارے دل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان ہوگا تو وہ تمہیں گناہوں سے روکے گا، تمہیں معصیتوں سے روکے گا۔ اور تجربہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ کے معنی ہے کھٹک، خلش، دل میں ایک کھٹک پیدا کر دیتا ہے یہ ذکر، یعنی آدمی کو کام کرتے ایک دم سے کچھ کانٹا سا لگتا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ خلش دل میں پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے نتیجے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، حضرت والا ہی کی بات ہے کہ ذکر شروع میں ہوتا ہے صرف زبان سے، بعض لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں، ہرگز بیکار نہیں۔ کوشش تو آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ جب ذکر کرے تو دھیان سے کرے، یعنی جو ذکر کر رہا ہے اس کی طرف توجہ ہو۔ مثلا سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تو سبحان اللہ الحمدللہ، یہ کلمات جب زبان سے نکال رہے ہو تو دھیان ان کلمات کی طرف ہو، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے معنی کی طرف ہو کہ سبحان اللہ جب میں کہہ رہا ہوں تو معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے ہر عیب سے، اور الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کے معنی کی طرف دھیان جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب مجھ جیسا بندہ مبتدی جو اب آج اس نے پہلی بار ذکر کرنا شروع کیا اور دل دماغ میں پتہ نہیں کہاں کے افکار بسے ہوئے ہیں، بہت سی مصروفیات میں آدمی لگا ہوا ہے، اور اسی حالت میں بیٹھ کے کچھ ذکر کرنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہوتا کیا ہے کہ شروع تو کیا لیکن ہو یہ رہا ہے کہ زبان سے تو اللہ اللہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ ہو رہا ہے، اور دل دماغ کہیں اور، وہی جو مصروفیات دنیا کے اندر میں جو لگا ہوا ہے اس کا خیال آ رہا ہے، کبھی دکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی مکان کا خیال آ رہا ہے، کبھی گھر والوں کا خیال آ رہا ہے، کبھی دوست احباب کا آ رہا ہے، اور سارے خیال آ رہے ہیں سوائے اللہ میاں کے۔ تو
خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور زبان البتہ چل رہی ہے، تو بعض لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں۔ اس ایسے ذکر سے کیا فائدہ کہ جب دل تو متوجہ ہوا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، زبان چلتی رہی، تو فائدہ کیا؟ اور اس پر کسی نے شعر بھی کہہ دیا